کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایک ایسی عورت تلاش کرے جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے اللہ تبارک و تعالی ایک اولاد دے جو بہادر اور دلیر ہو، اور جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں انتہائی مشہور تھا۔ لہٰذا امام علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ام البنین سے نکاح کر لیا، اور کچھ عرصہ بعد سن 26 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، تمہارے بیٹے کے دونوں بازو امام حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے، اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازو کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام مانتے رہے، اور امام حسن اور امام حسین کو ابن رسول اللہ اور یا سیدی کہہ کر پکارتے رہتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ ایک دراز قد شخصیت تھے۔ روایات میں ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بلند و قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا، اور اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرح شجاعت سے لڑے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دے کر اور قربانی کی ایک لازوال مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی شانہ بشانہ رہے۔ جوانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گزاری۔ بنو ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنو ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید ابن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوا تو فوراً حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا یہ لشکر شام جب مکہ پہنچتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا روانگی کی تیاری میں مصروف تھے۔
اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنی بائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، حمد ہے اللہ کی جس نے میرے آقا امام حسین کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا اور آقا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے عقاب غضبناک ہو کر اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پاڑ کر رکھ دیتا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم، امام علی مقام، امام حسین اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں سمیت یکم محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کر دی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ جب تک جناب عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چیند کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت میں رہیں گے۔ 10 محرم کے روز جب پیاس کی وجہ سے بچے رونے لگے اور امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بدحال تھی، جناب عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین سے اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے فرات کی طرف نکل پڑے۔ عمر ابن سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرات کی جانب بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شدید جھڑپیں ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر اور بنی ہاشم کے چاند کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا تھا؟ اپنے دشمن پر ایسے پے در پہ وار کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھ کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ خود پانی پی لے، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزہ میں پانی بھر کر ہی ان کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا اور نیزوں کی اور تیروں کی بارش ہوئی۔ جناب عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشک کو اپنے کندھوں اور دانتوں میں پکڑ لیا اور یزیدی لشکر کا سامنا کیا، اور اس شیر کے داڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے اور میدان میں ایک گمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی چیر دیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا کہ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو تیز رفتاری سے اپنے بھائی کی طرف تشریف لے آئے اور اپنے بھائی کو گود میں اٹھا لیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہا میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام عالی مقام امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ فرات کا بہاؤ سردیوں کی رات تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کی عروج میں 10 محرم سن 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔